بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ مصر کے ایک بڑے اور مصروف بازار میں اس دن غیر معمولی رش تھا۔ دکانوں کے سامنے خریداروں کا ہجوم لگا ہوا تھا۔ ہر طرف آوازیں گونج رہی تھیں۔ کوئی کپڑے بیچ رہا تھا، کوئی اناج تول رہا تھا اور کچھ لوگ قیمتوں پر بحث کر رہے تھے۔ مگر اسی شور اور رونق کے درمیان ایک عجیب سی بے چینی بھی محسوس ہو رہی تھی، جیسے کوئی انوکھی بات لوگوں کے دلوں میں گردش کر رہی ہو۔ اسی دوران ایک بوڑھا لوہار اپنی دکان کے باہر بیٹھا اپنے اوزار صاف کر رہا تھا اور اس کے ساتھ والا تاجر اس سے باتوں میں مصروف تھا۔ لوہار نے آہستہ آواز میں کہا کہ تم نے سنا ہے ہماری بستی میں ایک بوڑھا نجومی آیا ہے جو صرف آواز سن کر انسان کے دل کا حال بتا دیتا ہے۔ تاجر نے حیرانی سے اس کی طرف دیکھا اور کہا کہ یہ کیسے ممکن ہے؟ لوہار نے کہا کہ میں خود پہلے یقین نہیں کرتا تھا، مگر اب میں نے ایسی باتیں دیکھی ہیں کہ مجھے ماننا پڑا۔ وہ کہتا ہے کہ اگر کسی لڑکی کی آواز سن لے تو بتا دیتا ہے کہ وہ کنواری ہے یا شادی شدہ، اور اگر کنواری ہے تو یہ بھی بتا دیتا ہے کہ وہ پاک دامن ہے یا نہیں، اور اگر کسی شادی شدہ عورت کی آواز سن لے تو یہ بھی بتا دیتا ہے کہ وہ امید سے ہے یا نہیں۔ تاجر نے سر ہلایا اور کہا کہ یہ سب باتیں سننے میں بڑی عجیب لگتی ہیں، مگر میں یقین نہیں کر سکتا۔ لوہار نے کہا کہ میں تمہیں ایک واقعہ سناتا ہوں جس کے بعد تم بھی سوچنے پر مجبور ہو جاؤ گے۔ اس نے کہا کہ ہماری بستی میں ایک بوڑھا بزرگ رہتا تھا جو خود کو بہت نیک ظاہر کرتا تھا۔ وہ سفید پگڑی پہنتا، سادہ کپڑے پہنتا اور ہر وقت اللہ کا ذکر کرتا رہتا تھا۔ لوگ اس کی بہت عزت کرتے تھے اور اس کے پاس دعائیں کروانے کے لیے جاتے تھے۔ سب یہی سمجھتے تھے کہ وہ ایک بہت بڑا نیک انسان ہے۔ ایک دن وہی نجومی ہماری بستی میں آیا ہوا تھا اور اتفاق سے وہ بزرگ بھی وہاں سے گزر رہا تھا۔ جیسے اس نے لوگوں کو دیکھا تو سلام کیا اور سب لوگوں نے ادب سے اس کے سلام کا جواب دیا اور راستہ چھوڑ دیا۔ نجومی یہ منظر دیکھ کر رک گیا اور اس نے لوگوں سے پوچھا کہ تم اس شخص کو اتنی عزت کیوں دے رہے ہو؟ لوگوں نے کہا کہ یہ ہمارا سب سے نیک بزرگ ہے، یہ ہر وقت عبادت الہی میں مصروف رہتا ہے اور اللہ پر اس کا ایسا یقین ہے کہ بغیر کام کیے بھی اس کو رزق مل جاتا ہے۔ نجومی یہ سن کر ہلکا سا مسکرایا اور بولا کہ تمہیں جو نظر آ رہا ہے وہ سچ نہیں ہے، یہ شخص ویسا نہیں ہے جیسا تم سمجھ رہے ہو۔ لوگ اس کی بات سن کر ایک دم چونک گئے اور کہنے لگے کہ تم یہ کیا کہہ رہے ہو؟ یہ تو ہمارے گاؤں کی شان ہے۔ نجومی نے کہا کہ اگر تمہیں میری بات پر یقین نہیں تو اس کا پیچھا کرو اور خود حقیقت دیکھ لو۔ یہ سن کر کچھ لوگ پریشان ہوئے مگر تجسس میں اس بزرگ کے پیچھے چل پڑے۔ وہ بزرگ آہستہ آہستہ بستی سے باہر نکلا اور ایک سنسان راستے پر چلنے لگا۔ پھر وہ جنگل کی طرف مڑ گیا۔ لوگ بھی فاصلے سے اس کا پیچھا کرتے رہے۔ کچھ دیر بعد وہ ایک گھنے درخت کے نیچے رکا۔ تھوڑی دیر بعد دو آدمی وہاں آئے اور انہوں نے اس کے ہاتھ میں سونے کے سکوں سے بھری ہوئی تھیلی دی۔ بزرگ نے اپنے گدھے پر رکھی بوری میں سے 4 بوتلیں نکالی اور ان کے حوالے کر دی۔ اس نے ان سے کہا کہ باقی شراب ابھی تیار ہو رہی ہے، 3 دن بعد اسی جگہ آنا۔ یہ منظر دیکھ کر سب لوگ حیران رہ گئے۔ ان کے چہرے کا رنگ بدل گیا اور انہیں یقین نہیں آ رہا تھا کہ جسے وہ نیک سمجھتے تھے وہ دراصل شراب بیچ رہا ہے۔ انہوں نے فوراً اسے پکڑ لیا اور بستی میں واپس لے آئے۔ پھر اسے قاضی کے سامنے پیش کیا اور سارا واقعہ بیان کیا۔ اس دن کے بعد بستی والوں کا نجومی پر یقین اور بھی بڑھ گیا۔ ہر شخص اس کی بات کو سچ ماننے لگا اور اس کی شہرت دور دور تک پھیلنے لگی۔ بازار میں بھی یہی باتیں ہو رہی تھیں اور ہر کوئی اس نجومی کے بارے میں بات کر رہا تھا۔ تاجر نے یہ ساری بات سن کر گہری سوچ میں ڈوب گیا اور اس کے دل میں بھی ایک عجیب سا خوف اور حیرت پیدا ہو گئی۔ تاجر گہری سوچ میں ڈوبا ہوا اپنے گھر واپس آیا مگر اس کے ذہن میں مسلسل وہی باتیں گھوم رہی تھیں۔ بستی کے دوسرے لوگ بھی اب ہر چھوٹی بڑی بات میں اس نجومی کا ذکر کرنے لگے تھے۔ چند ہی دنوں میں یہ حال ہو گیا کہ اگر کسی کے گھر کوئی مسئلہ ہوتا تو وہ سیدھا نجومی کے پاس جاتا۔ اگر کسی کو کسی پر شک ہوتا تو وہ اس کی آواز سنوا کر اس کا حال پوچھتا، اور آہستہ آہستہ لوگوں نے اپنی عقل سے زیادہ نجومی کی باتوں پر یقین کرنا شروع کر دیا۔ سب سے زیادہ اثر اس وقت ظاہر ہوا جب بستی میں ایک لڑکی کی شادی طے ہوئی۔ دونوں خاندان خوش تھے مگر لڑکے والوں نے اچانک ایک شرط رکھ دی کہ وہ پہلے لڑکی کو نجومی کے پاس لے جائیں گے
اور وہ اس کی آواز سن کر فیصلہ کرے گا۔ لڑکی کے باپ نے پہلے تو ہچکچاہٹ محسوس کی، مگر بستی والوں کے دباؤ اور رسم بن جانے کی وجہ سے وہ مجبور ہو گیا۔ جب لڑکی کو نجومی کے پاس لے جایا گیا تو وہاں پہلے ہی لوگوں کا ہجوم لگا ہوا تھا۔ ہر کوئی اپنی باری کا انتظار کر رہا تھا۔ کچھ لوگ خوش تھے کیونکہ نجومی نے ان کے حق میں بات کی تھی، اور کچھ لوگ پریشان تھے کیونکہ اس کے ایک جملے نے ان کی زندگی بدل دی تھی۔ جب اس لڑکی کی باری آئی تو نجومی نے پردے کے پیچھے سے اس کی آواز سنی، اور چند لمحے خاموش رہنے کے بعد اس نے آہستہ سے کہا کہ یہ لڑکی پاک دامن ہے۔ یہ سنتے ہی لڑکی کے گھر والوں نے سکھ کا سانس لیا اور شادی طے ہو گئی۔ مگر اس بستی میں ایک اور واقعہ پیش آیا جس نے سب کو ہلا کر رکھ دیا۔ ایک دوسری لڑکی کو بھی اسی طرح نجومی کے پاس لے جایا گیا، اور جب اس نے اس کی آواز سنی تو اس نے صاف کہہ دیا کہ یہ لڑکی پاک دامن نہیں ہے۔ یہ سنتے ہی وہاں موجود لوگوں کے چہرے بدل گئے۔ لڑکی کے باپ کے ہاتھ کانپنے لگے اور ماں کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ بستی والوں نے فوراً فیصلہ کیا کہ اس خاندان کو یہاں رہنے کا کوئی حق نہیں۔ کچھ ہی گھنٹوں میں اس گھر کا سامان باہر پھینک دیا گیا اور انہیں بستی چھوڑنے پر مجبور کر دیا گیا۔ کسی نے یہ نہیں سوچا کہ شاید غلطی ہو سکتی ہے یا شاید کوئی اور حقیقت ہو۔ سب نے نجومی کی بات کو آخری سچ مان لیا۔ اس دن کے بعد بستی میں خوف کی فضا پھیل گئی۔ ہر گھر میں یہی بات ہونے لگی کہ اپنی بیٹیوں کو سنبھال کر رکھو، کیونکہ اب ان کی عزت کا فیصلہ ایک اجنبی کے ہاتھ میں ہے۔ کچھ لوگ اندر ہی اندر ڈرتے تھے مگر زبان پر کچھ نہیں لاتے تھے، کیونکہ اگر کوئی نجومی کے خلاف بولتا تو لوگ اسے ہی شک کی نظر سے دیکھنے لگتے۔ اب حال یہ ہو گیا تھا کہ کسی کی خوشی یا غم، عزت یا رسوائی، سب کچھ اس ایک شخص کے ایک جملے پر منحصر ہو گیا تھا۔ تاجر بھی یہ سب کچھ دیکھ رہا تھا اور اس کے دل میں ایک عجیب سا بوجھ بڑھتا جا رہا تھا، خاص طور پر اس وقت جب اس نے اپنی جوان ہوتی بیٹی کو دیکھا۔ اس کے دل میں ایک خوف پیدا ہو گیا کہ اگر کل کو اسے بھی اس نجومی کے سامنے جانا پڑا تو کیا ہوگا۔ یہ سوچ کر اس کی راتوں کی نیند اڑ گئی اور وہ ہر گزرتے دن کے ساتھ مزید بے چین ہوتا جا رہا تھا۔ تاجر کی بے چینی اب دن بدن بڑھتی جا رہی تھی۔ اس کی آنکھوں کے سامنے بار بار وہ منظر آتا جب بستی والوں نے ایک لڑکی کو صرف نجومی کے ایک جملے پر گھر سے نکال دیا تھا۔ وہ اپنی بیٹی کو دیکھتا تو اس کا دل کانپ جاتا۔ اس کی بیٹی نہایت خوبصورت اور نرم دل کی تھی، اور وہ ایک شریف لڑکے کو پسند بھی کرتی تھی۔ کچھ عرصے بعد اس نے ہمت کر کے لڑکے کے گھر والوں سے بات کی اور رشتہ طے کرنے کی کوشش کی۔ شروع میں سب کچھ ٹھیک لگ رہا تھا، مگر پھر وہی شرط سامنے آ گئی کہ لڑکی کو نجومی کے پاس لے جایا جائے گا اور اس کی آواز سن کر فیصلہ ہوگا۔ یہ سنتے ہی تاجر کے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ اس کے دل میں ایک ایسا راز تھا جو وہ کسی کو نہیں بتا سکتا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ اگر اس کی بیٹی نجومی کے سامنے گئی تو سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ اسی خوف نے اسے اندر سے توڑ دیا تھا۔ ایک رات وہ اپنی بیٹی کے کمرے کے باہر کھڑا اسے دیکھتا رہا اور اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اسے وہ رات یاد آ گئی جب وہ کسی کام کے سلسلے میں بستی سے باہر گیا ہوا تھا اور اپنی بیٹی کو ایک بوڑھی عورت کے پاس چھوڑ گیا تھا۔ اسی رات ایک ڈاکو ان کے گھر میں داخل ہو گیا۔ اسے یہ معلوم نہیں تھا کہ گھر کا مالک موجود نہیں ہے۔ جب اس نے گھر میں صرف ایک لڑکی اور ایک بوڑھی عورت کو دیکھا تو اس نے موقع کا فائدہ اٹھایا۔ اس نے زبردستی اس لڑکی کے قریب ہونے کی کوشش کی اور وہ لڑکی اپنی کمزوری کے باعث خود کو نہ بچا سکی۔ اس واقعہ نے اس کی بیٹی کی زندگی بدل دی تھی۔ بعد میں اس کی بیٹی نے بہت رو رو کر اللہ سے معافی بھی مانگی تھی اور توبہ کی تھی، مگر وہ گناہ ایک حقیقت بن چکا تھا۔ تاجر کو یہی خوف تھا کہ اگر نجومی نے یہ بات ظاہر کر دی تو اس کی بیٹی کی عزت مٹی میں مل جائے گی اور وہ کبھی سر اٹھا کر نہیں جی سکے گا۔ کئی دن اسی کشمکش میں گزرنے کے بعد آخرکار اس نے ایک فیصلہ کیا۔ وہ صبح سویرے اٹھا اور سیدھا سلطان کے دربار کی طرف روانہ ہو گیا۔ جب وہ دربار میں پہنچا تو وہاں لوگوں کا ہجوم تھا۔ ہر کوئی اپنے مسئلے کے ساتھ آیا ہوا تھا، مگر جب اس کی باری آئی تو وہ خود کو سنبھال نہ سکا اور سلطان کے سامنے پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ دربار میں خاموشی چھا گئی اور سب کی نظریں اس پر جم گئیں۔ سلطان نے حیرت سے اسے دیکھا اور نرمی سے کہا کہ اپنا مسئلہ بیان کرو، مگر تاجر نے کانپتی ہوئی آواز میں کہا کہ میرا مسئلہ ایسا ہے جو میں سب کے سامنے بیان نہیں کر سکتا۔ سلطان نے اس کی حالت دیکھ کر فوراً حکم دیا کہ دربار خالی کر دیا جائے۔ جب سب لوگ باہر چلے گئے تو سلطان نے اسے اپنے قریب بلایا
اور کہا کہ اب بتاؤ کیا بات ہے۔ تاجر نے لرزتی ہوئی آواز میں ساری کہانی سنانی شروع کی۔ اس نے نجومی کے بارے میں بتایا اور پھر اپنی بیٹی کا راز بھی بیان کر دیا۔ ہر لفظ کے ساتھ اس کی آواز بھاری ہوتی جا رہی تھی۔ وہ بار بار رک کر سانس لیتا اور پھر بات جاری رکھتا۔ اس نے کہا کہ حضور، میری بیٹی نے غلطی کی تھی مگر اس نے سچی توبہ کی ہے۔ وہ اب پاک زندگی گزار رہی ہے، مگر مجھے ڈر ہے کہ اگر نجومی نے اس کی آواز سن لی تو وہ سب کے سامنے اس کی عزت کو مٹی میں ملا دے گا۔ میں اپنی بیٹی کو اس ذلت سے نہیں گزار سکتا۔ یہ سن کر سلطان کا چہرہ سنجیدہ ہو گیا اور ان کی آنکھوں میں غصہ بھی جھلکنے لگا۔ وہ کچھ دیر خاموش رہے اور گہری سوچ میں ڈوب گئے۔ انہیں یہ بات سمجھ آ گئی تھی کہ یہ مسئلہ صرف ایک باپ کا نہیں بلکہ پوری بستی کی سوچ کا مسئلہ ہے، اور اگر اسے نہ روکا گیا تو نہ جانے کتنی زندگیاں برباد ہو جائیں گی۔ سلطان کچھ دیر خاموش بیٹھے رہے اور پھر انہوں نے گہری سانس لی۔ ان کے ذہن میں تاجر کی باتیں مسلسل گردش کر رہی تھیں۔ وہ سمجھ چکے تھے کہ یہ معاملہ صرف ایک نجومی کا نہیں بلکہ لوگوں کی سوچ اور اندھے یقین کا ہے۔ اگر اسے سمجھداری سے نہ روکا گیا تو مزید گھر برباد ہوں گے۔ انہوں نے فوراً کسی کو گرفتار کرنے یا دربار میں بلانے کا حکم نہیں دیا بلکہ ایک الگ راستہ اختیار کرنے کا فیصلہ کیا۔ اسی دن انہوں نے عام آدمی کا لباس پہنا، سادہ کپڑے، سر پر معمولی سا کپڑا اور چہرے پر ہلکی سی اوٹ کر لی تاکہ کوئی انہیں پہچان نہ سکے۔ پھر وہ ایک سادہ گھوڑے پر سوار ہو کر خاموشی سے اس بستی کی طرف روانہ ہو گئے۔ جب وہ وہاں پہنچے تو دیکھا کہ واقعی نجومی کی جھونپڑی کے باہر لوگوں کا بہت بڑا ہجوم موجود ہے۔ ہر کوئی اپنی باری کا انتظار کر رہا تھا۔ کچھ لوگوں کے چہرے پر امید تھی اور کچھ کے چہروں پر خوف۔ سلطان بھی خاموشی سے جا کر ایک طرف کھڑے ہو گئے اور اپنی باری کا انتظار کرنے لگے۔ ایک سلطان ہو کر عام لوگوں کی طرح کھڑے ہونا ان کے لیے آسان نہیں تھا، مگر وہ حقیقت جاننا چاہتے تھے۔ کافی دیر کے بعد جب ان کی باری آئی تو وہ آہستہ آہستہ جھونپڑی کے اندر داخل ہوئے۔ اندر ایک مدھم سی روشنی تھی اور نجومی سر جھکائے بیٹھا تھا۔ جیسے سلطان نے سلام کیا تو اچانک نجومی کے جسم میں ایک عجیب سی کپکپاہٹ پیدا ہو گئی۔ اس کے ہاتھ لرزنے لگے اور اس کی سانس تیز ہو گئی۔ وہ فوراً کلمہ پڑھنے لگا جیسے اسے کسی بڑے شخص کی موجودگی کا احساس ہو گیا ہو۔ سلطان نے حیرت سے اسے دیکھا اور پرسکون آواز میں کہا کہ تمہیں کیا ہوا؟ تم کیوں کانپ رہے ہو؟ نجومی نے سر اٹھایا اور گھبراہٹ میں کہا کہ یہ آواز کسی عام انسان کی نہیں، اس میں ایک عجیب رعب اور طاقت ہے۔ اگرچہ آپ نے اپنا حلیہ بدلا ہوا تھا مگر آپ کی آواز بتا رہی ہے کہ آپ کوئی بڑے مرتبے والے انسان ہیں۔ سلطان نے یہ سن کر اپنا چہرہ ظاہر کیا تو نجومی ایک دم سہم گیا اور اس کی آنکھیں پھیل گئیں۔ اس نے فوراً ادب سے سر جھکا لیا۔ سلطان نے سنجیدگی سے کہا کہ مجھے یہ بتاؤ کہ تم صرف آواز سن کر کسی کے بارے میں اتنا کچھ کیسے بتا لیتے ہو؟ نجومی نے کچھ لمحے خاموش رہ کر جواب دیا کہ یہ کوئی جادو نہیں بلکہ برسوں کا تجربہ ہے۔ اس نے کہا کہ میں نے ساری زندگی لوگوں کی آوازوں کو غور سے سنا ہے۔ میں نے دیکھا ہے کہ بہادر انسان کی آواز میں ایک مضبوطی ہوتی ہے، ایماندار انسان کی آواز میں نرمی اور سچائی ہوتی ہے، اور جو لوگ جھوٹ بولتے ہیں یا غلط کام کرتے ہیں ان کی آواز میں ایک بے چینی اور کھٹک ہوتی ہے۔ اس نے مزید کہا کہ ایک پاک دامن لڑکی کی آواز میں ایک خاص ٹھہراؤ اور حیا ہوتی ہے، جبکہ جس کے اندر بے چینی ہو اس کی آواز بھی ویسے ہی لگتی ہے۔ اسی طرح ایک امید سے عورت کی آواز میں بھاری پن محسوس ہوتا ہے۔ نجومی نے سر جھکا کر کہا کہ میں انہی نشانیوں کو دیکھ کر اندازہ لگاتا ہوں، کبھی کبھی غلطی بھی ہو سکتی ہے مگر زیادہ تر میرا اندازہ صحیح نکلتا ہے۔ سلطان یہ سب سن کر خاموشی سے اسے دیکھتے رہے۔ ان کے چہرے پر سنجیدگی تھی اور دل میں ایک فیصلہ پختہ ہو چکا تھا۔ سلطان نے کچھ لمحے خاموش رہ کر نجومی کی بات سنی اور پھر ان کے چہرے پر سختی آ گئی۔ انہوں نے گہری آواز میں کہا کہ اگر تمہاری بات مان بھی لی جائے کہ تم نے یہ سب تجربے سے سیکھا ہے تو پھر بھی تمہیں یہ حق کس نے دیا کہ تم لوگوں کے راز سب کے سامنے ظاہر کرو؟ تمہیں یہ اختیار کس نے دیا کہ تم کسی کی عزت کا فیصلہ کرو؟ نجومی کے ہاتھ کانپنے لگے اور اس کی نظریں جھک گئیں۔ سلطان نے مزید کہا کہ تم نے ایک شخص کی حقیقت بتا کر لوگوں کی آنکھیں کھولیں، یہ ایک الگ بات ہے، مگر تم نے اس کے بعد اس طاقت کو لوگوں کی کمزوری بنا دیا۔ تمہاری ایک بات پر گھروں کے فیصلے ہو رہے ہیں، بیٹیوں کی عزت داؤ پر لگ رہی ہے، اور لوگ تمہارے ایک جملے پر کسی کو عزت دے رہے ہیں یا اسے بستی سے نکال رہے ہیں۔ کیا تمہیں اندازہ ہے کہ تمہاری وجہ سے کتنی زندگیاں برباد ہو سکتی ہیں؟ نجومی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے
اور وہ لرزتی ہوئی آواز میں بولا کہ حضور، میں نے کبھی اس پہلو سے نہیں سوچا، مجھے لگا کہ میں لوگوں کی مدد کر رہا ہوں۔ سلطان نے سخت لہجے میں کہا کہ کسی کے گناہوں کو ظاہر کرنا مدد نہیں بلکہ ظلم ہے۔ پردہ ڈالنا اللہ کا کام ہے اور تم ایک انسان ہو کر اس پردے کو چاک کر رہے ہو۔ اگر آج کے بعد تم نے کسی کی بیٹی یا بہن کے کردار کے بارے میں ایک لفظ بھی کہا تو تمہیں سخت سزا دی جائے گی۔ یہ سن کر نجومی سہم گیا اور فوراً زمین پر جھک کر معافی مانگنے لگا۔ اس نے کہا کہ حضور، میں اپنی غلطی مانتا ہوں، میں وعدہ کرتا ہوں کہ آئندہ کبھی کسی کے کردار کے بارے میں فیصلہ نہیں کروں گا اور نہ ہی کسی کے راز کو ظاہر کروں گا۔ سلطان نے اسے اٹھنے کا اشارہ کیا اور کہا کہ اگر اللہ نے تمہیں کوئی صلاحیت دی ہے تو اس کا استعمال لوگوں کی بھلائی کے لیے کرو، نہ کہ ان کی عزت کو نقصان پہنچانے کے لیے۔ نجومی نے سر جھکا کر کہا کہ میں توبہ کرتا ہوں اور آئندہ اپنی اس صلاحیت کو صحیح طریقے سے استعمال کروں گا۔ سلطان نے ایک آخری نظر اس پر ڈالی اور پھر خاموشی سے وہاں سے نکل گئے۔ اس دن کے بعد نجومی نے واقعی اپنی روش بدل لی۔ اس نے لوگوں کے ذاتی معاملات میں دخل دینا چھوڑ دیا اور صرف عام رہنمائی تک محدود ہو گیا۔ بستی کے لوگوں نے بھی آہستہ آہستہ اس پر اندھا یقین کرنا چھوڑ دیا اور یوں ایک بڑے فتنے کا خاتمہ ہو گیا۔ اسی فیصلے کی وجہ سے نہ صرف اس تاجر کی بیٹی کی عزت بچ گئی بلکہ کئی اور لڑکیوں کی زندگیاں بھی تباہ ہونے سے بچ گئیں۔ مصر کے ایک مشہور شہر میں ایک ایسا معمار رہتا تھا جس کی مثال پورے ملک میں دی جاتی تھی۔ اس کے ہاتھوں سے بنے محل، قلعے، حویلیاں اور بڑی عمارتیں دیکھ کر لوگ حیران رہ جاتے تھے۔ بادشاہوں کے محل ہوں یا امیروں کے گھر، ہر کوئی اسی معمار کو بلاتا تھا کیونکہ اس کا کام مضبوط، خوبصورت اور مکمل ہوتا تھا۔ اس کی شہرت دن بدن بڑھتی جا رہی تھی۔ لوگ اسے عزت دیتے تھے، دولت اس کے پاس آتی تھی اور وہ خود کو بہت بڑا کاریگر سمجھنے لگا تھا۔ اسے لگتا تھا کہ اس جیسا کوئی نہیں۔ وقت کے ساتھ ساتھ اس کے دل میں غرور بڑھنے لگا اور وہ عام لوگوں کو کم سمجھنے لگا۔ وہ صرف بڑے کام کرتا تھا اور چھوٹے کاموں کو وقت کا ضیاع سمجھتا تھا۔ ایک دن ایک بوڑھی عورت اس کے پاس آئی۔ وہ بہت کمزور تھی، اس کے کپڑے پرانے تھے اور آنکھوں میں آنسو تھے۔ اس نے کہا کہ اس کے پاس تھوڑی سی جمع پونجی ہے اور وہ چاہتی ہے کہ اس کے لیے ایک چھوٹا سا مکان بنا دیا جائے کیونکہ اس کے پاس رہنے کی کوئی جگہ نہیں۔ معمار کے پاس اس وقت بہت مصروفیت تھی، مگر اس نے اس بوڑھی عورت کی بات سن کر تھوڑا سوچا اور پھر اس کے ساتھ چل پڑا۔ اس نے زمین دیکھی، سامان منگوایا اور کام شروع کر دیا۔ اس نے دیواریں کھڑی کی، کمرہ بنایا، دروازہ اور کھڑکی لگائی اور کام تقریباً مکمل ہو گیا۔ اب صرف چھت بنانا باقی تھی۔ جب چھت بنانے کا وقت آیا تو بوڑھی عورت نے بہت شرمندگی سے کہا کہ جو پیسے اس کے پاس تھے وہ ختم ہو گئے ہیں، وہ ابھی مزید مزدوری نہیں دے سکتی۔ اس نے کہا کہ وہ کچھ دن بعد پیسے جمع کر کے دے دے گی اور معمار سے کہا کہ وہ تھوڑا صبر کرے، مگر معمار نے یہ بات سن کر سختی سے انکار کر دیا۔ اس نے کہا کہ بغیر پیسوں کے وہ مزید کام نہیں کرے گا۔ بوڑھی عورت نے بہت محنت کی، روئی، ہاتھ جوڑے، مگر معمار کا دل نہیں پسیجا۔ اس نے آدھا کام چھوڑ دیا اور وہاں سے چلا گیا۔ بوڑھی عورت وہیں کھڑی رہ گئی۔ اس کا آدھا بنا ہوا گھر اس کے سامنے تھا۔ وہ خاموشی سے اسے دیکھتی رہی۔ اس کے پاس کچھ کرنے کی طاقت نہیں تھی۔ معمار نے یہ سوچا بھی نہیں کہ اس کے جانے سے اس عورت پر کیا گزرے گی۔ وہ اپنی مصروف زندگی میں واپس چلا گیا۔ اسے لگا کہ اس نے کوئی غلط کام نہیں کیا کیونکہ وہ اپنی محنت کے بدلے مزدوری مانگ رہا تھا، مگر تقدیر کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ چند دن بعد اس علاقے میں شدید طوفان آیا، تیز ہوائیں چلی، بارش ہوئی اور وہ آدھا بنا ہوا مکان گر گیا۔ دیواریں ٹوٹ گئیں، چھت نہ ہونے کی وجہ سے سب کچھ ملبے میں بدل گیا۔ بوڑھی عورت نے اپنی آنکھوں کے سامنے اپنی محنت اور امید کو برباد ہوتے دیکھا۔ وہ یہ صدمہ برداشت نہ کر سکی اور وہیں گر کر جان سے چلے گئی۔ یہ خبر آہستہ آہستہ شہر میں پھیل گئی، مگر معمار کو اس بات کا علم کچھ دن بعد ہوا جب اسے بتایا گیا کہ وہ بوڑھی عورت جس کا گھر اس نے آدھا چھوڑ دیا تھا اب اس دنیا میں نہیں رہی۔ جب معمار کو اس بوڑھی عورت کی موت کی خبر ملی تو وہ اندر سے ہل کر رہ گیا۔ اسے اپنے کانوں پر یقین نہیں آیا۔ اس نے فوراً اس جگہ جانے کا فیصلہ کیا جہاں وہ مکان بنا رہا تھا۔ جب وہ وہاں پہنچا تو اس نے ملبے کا ڈھیر دیکھا، ٹوٹی ہوئی اینٹیں، بکھرے ہوئے پتھر اور وہی جگہ جہاں کبھی ایک غریب عورت کی امید کھڑی تھی اب صرف خاموشی تھی۔ ہر اینٹ اسے جیسے آواز دے رہی تھی، ہر پتھر اسے اس عورت کی فریاد یاد دلا رہا تھا۔ اسے لگا جیسے وہ عورت اب بھی اس سے کہہ رہی ہو کہ
اگر تم ایک دن مزید رک جاتے تو میرا گھر مکمل ہو جاتا۔ مامار کا دل کانپ اٹھا، اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ وہاں کھڑا رہا اور دیر تک کچھ بول نہ سکا۔ اسے پہلی بار اپنے کیے پر سخت پچھتاوا ہوا۔ اس نے سوچا کہ وہ کتنا بے حس ہو گیا تھا۔ اس نے صرف پیسوں کو دیکھا اور انسان کو نہیں دیکھا۔ اسے احساس ہوا کہ اگر وہ ایک دن یا 2 دن مفت میں کام کر لیتا تو نہ اس کا کچھ جاتا اور نہ اس عورت کی جان جاتی، مگر اب وقت واپس نہیں آ سکتا تھا۔ عورت بھی جا چکی تھی اور اس کا خواب بھی۔ مامار کے دل میں ایک عجیب سی بے چینی پیدا ہو گئی تھی۔ وہ رات کو سو نہیں سکا، اسے ہر وقت وہی منظر یاد آتا رہا۔ اس کے کانوں میں عورت کی آواز گونجتی رہی، اس کے ہاتھوں میں جیسے وزن آ گیا ہو۔ وہ اپنے کام سے نفرت کرنے لگا۔ اسے لگنے لگا کہ یہی ہاتھ تھے جنہوں نے ایک غریب عورت کی زندگی توڑی، یہی اوزار تھے جنہوں نے ایک ادھورا گھر چھوڑا۔ اسی دن اس نے فیصلہ کیا کہ وہ اب پہلے جیسا مامار نہیں رہے گا۔ وہ اب بڑے محل، قلعے اور حویلیاں نہیں بنائے گا۔ اس نے اپنے سارے کام چھوڑ دیے۔ اس نے اپنے شاگردوں کو بھی رخصت کر دیا۔ لوگ حیران ہو گئے کہ یہ کیا ہو گیا۔ وہ مامار جو کبھی دن رات کام کرتا تھا اب بالکل خاموش ہو گیا تھا۔ کچھ دن وہ گھر میں بند رہا، کسی سے بات نہیں کرتا تھا۔ پھر ایک دن وہ اپنے گھر سے نکلا اور سیدھا بازار کی طرف گیا۔ وہاں ایک کونے میں ایک خالی زمین کا ٹکڑا تھا۔ اس نے وہاں سے کچھ پرانا سامان اکٹھا کیا، اینٹیں، لکڑیاں، مٹی اور ملبہ، اور ایک چھوٹی سی جھونپڑی بنانا شروع کر دی۔ صبح سے شام تک وہ محنت کرتا رہا، پسینہ بہاتا رہا، مگر وہ رکا نہیں۔ شام تک ایک سادہ سی جھونپڑی تیار ہو گئی۔ لوگ اسے دیکھ کر حیران ہو گئے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ یہ شخص بڑے محل بناتا تھا، مگر اب وہ ایک چھوٹی سی جھونپڑی بنا رہا تھا۔ جب جھونپڑی مکمل ہو گئی تو لوگ سمجھے کہ شاید وہ یہاں رہنے کے لیے بنا رہا ہے، مگر اچانک اس نے خود ہی اس جھونپڑی کو توڑنا شروع کر دیا۔ وہی ہاتھ جو بھی بنا رہے تھے اب توڑ رہے تھے۔ اینٹیں دوبارہ ملبے میں بدل گئیں، لکڑیاں ٹوٹ گئیں اور کچھ ہی دیر میں جھونپڑی ختم ہو گئی۔ پھر وہ زور زور سے رونے لگا۔ اس کی آواز پورے بازار میں گونجنے لگی۔ لوگ حیران تھے، کچھ نے اسے پاگل سمجھا، کچھ نے افسوس کیا اور کچھ نے اسے پوچھنے کی کوشش کی، مگر وہ کسی کو کوئی جواب نہیں دیتا تھا۔ وہ خاموشی سے وہاں سے اٹھتا اور اپنے گھر چلا جاتا اور اگلے دن پھر وہی عمل دہراتا۔ دن گزرتے گئے اور مامار کی یہ عادت پورے علاقے میں مشہور ہو گئی۔ ہر روز لوگ دیکھتے کہ وہ صبح آتا ہے، ایک جھونپڑی بناتا ہے، شام کو اسے خود ہی توڑ دیتا ہے اور پھر روتا ہوا واپس چلا جاتا ہے۔ بچے اسے دیکھ کر ڈر جاتے تھے۔ کچھ لوگ اس پر ہنستے تھے، کچھ اس پر ترس کھاتے تھے، مگر کوئی بھی اس کی اصل وجہ نہیں جانتا تھا۔ جو بھی اس سے پوچھتا وہ یا تو خاموش رہتا یا بات بدل دیتا۔ کسی کو نہیں معلوم تھا کہ اس کے دل میں کیا چل رہا ہے۔ وقت کے ساتھ ساتھ یہ خبر دور دور تک پھیل گئی، یہاں تک کہ یہ بات سلطان صلاح الدین ایوبی کے کانوں تک بھی پہنچ گئی۔ ایک دن سلطان اپنے لشکر کے ساتھ شہر کے اس حصے سے گزر رہے تھے جہاں بازار تھا۔ سلطان نے دیکھا کہ ایک قیمتی زمین کے ٹکڑے پر ایک شخص جھونپڑی بنا رہا ہے۔ جب اس جگہ ایک خوبصورت دکان یا عمارت بن سکتی تھی، سلطان نے اپنے ساتھ موجود لوگوں سے پوچھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ حضور، یہ وہی مشہور معمار ہے جو پہلے بڑے بڑے محل اور قلعے بناتا تھا، مگر اب وہ پاگل ہو گیا ہے۔ وہ ہر روز یہاں جھونپڑی بناتا ہے اور پھر اسے خود ہی گرا دیتا ہے اور پھر روتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ اس کے پیچھے کوئی راز ہے، مگر وہ کسی کو کچھ نہیں بتاتا۔ یہ سن کر سلطان کو تجسس ہوا۔ انہوں نے کہا کہ اس معمار کو میرے پاس لایا جائے۔ اگلے دن دربار میں سلطان اپنی نشست پر بیٹھے تھے۔ درباری موجود تھے اور وہ معمار سلطان کے سامنے کھڑا تھا۔ اس کا لباس سادہ تھا، چہرے پر تھکن تھی، آنکھوں میں دکھ تھا۔ سلطان نے نرمی سے اس سے پوچھا کہ تم پہلے بڑے بڑے محل بناتے تھے، لوگوں کی تعریف پاتے تھے، مگر اب تم نے یہ سب کیوں چھوڑ دیا اور تم ہر روز جھونپڑی بنا کر اسے کیوں گرا دیتے ہو؟ اس کے پیچھے کیا راز ہے؟ معمار کچھ دیر خاموش رہا، پھر اس نے سر جھکا کر بولنا شروع کیا۔ اس نے کہا کہ حضور، یہ 2 ماہ پہلے کی بات ہے۔ ایک بوڑھی عورت میرے پاس آئی۔ اس نے کہا کہ اس کے پاس رہنے کی جگہ نہیں اور اس نے اپنی ساری جمع پونجی جوڑ کر ایک چھوٹا سا مکان بنانے کا سوچا ہے۔ میں اس کے ساتھ گیا اور کام شروع کیا۔ جب مکان تقریباً مکمل ہو گیا اور چھت بنانے کا وقت آیا تو اس عورت نے کہا کہ اس کے پیسے ختم ہو گئے ہیں، وہ ابھی مزدوری نہیں دے سکتی۔ اس نے مجھ سے کہا کہ میں کچھ دن رک جاؤں، وہ پیسے جمع کر کے دے دے گی، مگر میں نے انکار کر دیا۔ اس نے بہت محنت کی، مگر میں نے اس کا کام آدھا چھوڑ دیا اور وہاں سے چلا گیا۔ چند دن بعد طوفان آیا اور اس کا آدھا بنا ہوا مکان گر گیا۔ اس عورت نے جب اپنی جھونپڑی کو گرتے دیکھا
تو وہ صدمہ برداشت نہ کر سکی اور مر گئی۔ جب مجھے اس کی خبر ملی تو میں وہاں پہنچا اور ملبہ دیکھا، ہر اینٹ مجھے اس کی فریاد یاد دلا رہی تھی۔ وہ جگہ مجھے جہنم جیسی لگ رہی تھی۔ مجھے اپنے کیے پر بہت شرمندگی ہوئی۔ مجھے لگا کہ میں نے بہت بڑا ظلم کیا ہے۔ اگر میں 1 دن یا 2 دن مفت میں کام کر لیتا تو کیا فرق پڑتا، مگر اب وہ عورت بھی نہیں تھی کہ میں اسے معافی مانگتا۔ میرے پاس صرف پچھتاوا رہ گیا تھا۔ میں نے اپنے کام سے نفرت کرنا شروع کر دی۔ میں نے سوچا کہ جس کام نے مجھے غرور دیا اسی کام نے مجھے اندھا کر دیا۔ میں نے خود کو بہت بڑا معمار سمجھنا شروع کر دیا تھا اور انسانوں کو دیکھنا چھوڑ دیا تھا۔ اس دن میں نے فیصلہ کیا کہ میں خود کو سزا دوں گا۔ میں ہر روز ایک جھونپڑی بناؤں گا اور پھر اسے خود ہی توڑ دوں گا، تاکہ مجھے ہر دن یہ احساس ہو کہ کسی کی محنت ٹوٹ جائے تو اسے کتنی تکلیف ہوتی ہے۔ معمار کی بات سن کر دربار میں خاموشی چھا گئی۔ ہر کوئی اس کی کہانی سن کر سوچ میں پڑ گیا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے کچھ دیر خاموش رہنے کے بعد کہا کہ تم نے واقعی بہت بڑی غلطی کی، تم سے بہت بڑا گناہ ہو گیا، مگر جو ہو چکا وہ واپس نہیں آ سکتا۔ اب تم صرف پچھتاوے میں اپنی زندگی ضائع نہ کرو، اللہ سے معافی مانگو، اس بوڑھی عورت کی قبر پر جا کر معافی مانگو، اور اگر ہو سکے تو اس کے نام پر اور اللہ کے نام پر خرچ کرو۔ یہ سن کر معمار کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے سر جھکا کر سلطان کی بات قبول کی۔ وہ دربار سے نکلا اور سیدھا اس جگہ گیا جہاں وہ بوڑھی عورت دفن تھی۔ اس نے وہاں جا کر دیر تک دعا کی۔ اس نے دل ہی دل میں اس عورت سے معافی مانگی۔ اس کے بعد اس نے فیصلہ کیا کہ وہ اب اپنی زندگی کا باقی وقت اس گناہ کے بوجھ کو کم کرنے میں گزارے گا۔ اس نے دوبارہ کام شروع کیا، مگر اب اس کا انداز بدل چکا تھا۔ وہ غریبوں کے لیے کام کرتا، ان کے گھر بناتا اور اکثر بغیر مزدوری کے کام کرتا۔ وہ ہر وقت اس عورت کو یاد رکھتا جس کی وجہ سے اس کی زندگی کا راستہ بدل گیا تھا۔